السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حج اسلام کے اہم ترین فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے، اور ماشاءاللہ حجاج اکرام مینا میں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ حق تعالی شانہ سب کو حج مقبول اور مبرور نصیب فرما دے۔ یہ حج جو ہے، اس کے 5 دن اس کو قدم بقدم ایک ایک دن کے اعتبار سے ہم سب کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہمارا حج حق تعالی شانہ کے نزدیک مقبول ہو جائے اور مسنون طریقے کے مطابق ہمارا حج ہو جائے۔ حج جو ہے، اس کے اندر 3 فرائض ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ یہ 5 دن کے اندر یہ سب کو ادا کرنا ہے۔ ابھی چونکہ قارن جو ہے، اس نے تو قارن جو ہے یعنی قران کرنے والے، ان کا تو احرام موجود ہے، اور جو مفرد بالحج ہے، افراد کرنے والے، ان کا بھی احرام موجود ہے۔ اس لیے تمتع کرنے والے جنہوں نے پہلے عمرہ کیا ہے اور اب 8 ذی الحجہ کو، جس کو یوم ترویہ کہا گیا ہے، اس دن وہ احرام باندھیں گے، لیکن عمومی طور پر انتظامی معاملات، اس کی دشواریوں کو سامنے رکھتے ہوئے رات ہی کو جو ذمہ دار حضرات ہیں گروپ کے، وہ لے جاتے ہیں مینا میں، کوئی حرج نہیں ہے، لے جائیں۔ تو اب وہ جو متمتع اب وہ حج کا احرام باندھیں گے، تو یہاں اپنے کمرے میں سے، اپنے ہوٹل سے حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ چونکہ جب یہ عمرہ کر کے فارغ ہوئے تو اب یہ مکی کے حکم میں ہے، یہیں سے احرام باندھیں گے۔ جب احرام باندھیں تو اس وقت احرام کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، نفل نماز، اور اس کے بعد اپنے سر سے ٹوپی چادر ہٹا کر کے یوں کہیں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب نیت اور تلبیہ دونوں مل گیا تو اس صورت میں وہ حج کی پابندیوں میں آ گئے، ممنوعات احرام ان کے شروع ہو گئے، یعنی اب وہ احرام کی پابندیوں میں آ گئے۔ ممنوعات احرام کیا ہیں؟ مرد سر ڈھانپ نہیں سکتے، سلے ہوئے کپڑے پہن نہیں سکتے، اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر، پیر کی ابری ہوئی ہڈی وہ ڈھانپ نہیں سکتے، اور اپنے بیوی ساتھ میں ہے اگر تو ان کے ساتھ بوس و کنار کر نہیں سکتے، اپنی بیوی کے ساتھ شہوت ابھرے ایسی باتیں کر نہیں سکتے، اسی طرح خوشبو لگا نہیں سکتے، خوشبو کھا نہیں سکتے، خوشبو پی نہیں سکتے، شکار کر نہیں سکتے، شکار کی طرف اشارہ کر نہیں سکتے، اپنے جسم سے میل کچیل دور کر نہیں سکتے، اگر جوئیں ہیں اسے مار نہیں سکتے، اور اسی طریقے سے ناخن تراش نہیں سکتے، اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے چادر اس انداز سے نہ اوڑھیں مکمل، وہاں مینا میں اگر وہاں پر سردی لگ رہی ہے تو ایسی چادر نہ اوڑھیں کہ جو مسلسل 12 گھنٹے اوڑھی رہے، بیچ میں اسے ہٹا دیں ورنہ دم آ جائے گا، اس کا بھی خیال رکھیں۔ مینا میں خاص عمل کیا ہے؟ جب ہم نے یہاں نیت اور تلبیہ پڑھ لیا تو ہم کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔ حاجی کا تلبیہ 10 ذی الحجہ کو جب بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے لیے حاجی پہنچے گا، اس وقت اس کا یہ تلبیہ موقوف ہوگا، بند ہوگا، وہاں تک استحضار کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بہت کثرت سے اس استحضار اور دھیان کے ساتھ، اے اللہ میں حاضر ہوں، یہ مال و دولت، عہدہ، کرسی اور مرتبہ آپ کے پاس نہیں لا سکتا، یہ آپ کا فضل ہمیں لے کر آیا ہے، اے اللہ حج قبول فرما لے، حج مقبول اور مبرور نصیب فرما دے۔ اس استحضار کے ساتھ ایک والہانہ انداز سے عشق کے ساتھ تلبیہ حاجی پڑھتا رہے، اور یہی حاجی کا خاص جو ہے ذکر ہے۔ اور مینا میں 5 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
اور 9 تاریخ کی فجر کی نماز، یہ وہاں پڑھنا مسنون ہے۔ اس کے درمیان میں وہاں بیانات ہوں گے، تعلیم کے حلقے ہوں گے، سیکھنا سکھانا ہوگا، اس میں ہم شریک رہیں۔ ہاں اس میں بہت سارے کمزور لوگ ہوں گے، ضعیف ہوں گے، جن کے ویل چیئر کا مسئلہ، ان کو چلانے والا اگر کوئی نہیں ہے، ان کو لا کر کھانا دینے والا، چائے لا کر دینے والا، پانی کی ضروریات، استنجا کے تک لے جانے والا، یہ ساری خدمت بھی ہم اس انداز سے کریں کہ اس میں ہماری سعادت ہے، سعادت سمجھ کر خدمت کریں۔ ان کی دعائیں ہمیں بہت آگے تک لے جائے گی، اور اسی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، اپنے معمولات وہ پورے کرتے رہیں۔ خاص طور پر لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں، لغویات سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، تاکہ حج کے انوارات و برکات ہمیں میسر آ جائیں۔ یہ 5 جو ہے نمازیں مینا میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ یہ خاص جو ہے قیام بھی مینا میں کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی عذر سے کوئی مکہ مکرمہ یا کہیں اور چلے گئے مینا کے علاوہ اور وہاں رات رک گئے تو اس صورت میں دم لازم نہیں آئے گا، لیکن ایسا کرنا یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا سنت یہ ہے کہ مینا ہی میں قیام کریں۔ یہ حج کا 8واں دن ہے انشاءاللہ، جو اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بیان بھی عن قریب انشاءاللہ جاری کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔